السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جونیئر لا چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بارے میں ہے، جس کا پارٹ 2 آج ہم دیکھیں گے۔ پارٹ 1 ہم نے پہلے ویڈیو میں دیکھا تھا، آج ہم اس کا پارٹ 2 دیکھیں گے۔ وہاں پر ہم نے 10 امینڈمنٹس دیکھے تھے، آج ہم 11 سے شروع کریں گے۔ نمبر 11 امینڈمنٹ کیا ہوا تھا؟ نمبر 11 امینڈمنٹ جو تھا، ریزرویشن آف سیٹس فار مائنورٹیز۔ مائنورٹیز کے جو سیٹس تھے ان کو انکریز کرنا تھا۔ ان کو کیا کرنا تھا؟ انکریز کرنا تھا۔ لیکن یہ کس کی طرف سے آیا تھا؟ اپوزیشن کی طرف سے۔ لیکن یہ امینڈمنٹ بھی پاس نہیں ہوا کہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو بعد میں اس ایشو پہ بعد میں بات کریں گے، تو یہ جو بل تھا اس کا وہ کیا ہوا تھا؟ وہ ڈراپ ہوا تھا۔ تو مائنورٹیز کے جو سیٹس تھے اس کو انکریز نہیں کیے گئے تھے، تو یہ امینڈمنٹ بھی پاس نہیں ہوا تھا۔ نمبر 11 امینڈمنٹ جو تھا وہ بھی پاس نہیں ہوا تھا، پینڈنگ میں چلا گیا تھا۔ نمبر 12 پہ کیا ہے؟ نمبر 12 پہ اسپیڈی ٹرائل کورٹس۔ اس میں کیا گیا تھا؟ فیڈرل گورنمنٹ کو، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو کیا کیا تھا؟ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کیا کرے؟ اسپیڈی ٹرائل بنائے۔ اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ کتنے سال کے لیے؟ 3 سال کے لیے۔ مدت کتنا دیا تھا؟ 3 مدت۔ اسپیڈی ٹرائل جو کرمنل میٹرز کے لیے ہوتا ہے، جو سنگین نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اسپیڈی ٹرائل کورٹس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ کتنے ٹائم کے لیے؟ یہاں پر لکھا، یہاں پر 3 سال کے لیے۔ جو کرمنل میٹرز، جو سنگین نوعیت کے جرائم ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اسپیڈی ٹرائل کورٹ بنائے جا سکتے ہیں 3 سال کے لیے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا تھا نمبر 12 امینڈمنٹ میں۔ نمبر 13 امینڈمنٹ کیا ہے؟ نمبر 13 امینڈمنٹ میں ہے ریورس آف 8 امینڈمنٹ۔ اب 8 امینڈمنٹ کیا تھا؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ضیاء الحق صاحب نے تھا وہ کیا کیا تھا؟ اس نے صدر کو کیا کیا تھا؟ پاورز دیے تھے۔ صدر کو پاورز دیے تھے کہ مطلب اس نے سسٹم کو کیا تھا پریزیڈنشل، سیمی پریزیڈنشل بنایا تھا۔ صدر کو فلی اختیارات دیے تھے۔ لیکن اب نواز شریف کے ٹائم میں کیا؟ نواز شریف نے کیا کیا؟ نواز شریف نے کہ جو اس کا امینڈمنٹ تھا وہ کون سے آرٹیکل میں ہوا تھا؟ آرٹیکل 58(2)B۔ اب نواز شریف صاحب نے کیا کیا؟ بی کلاس کو ختم کیا۔ کیا کیا؟ بی کلاس کو جو تھا ختم کیا۔ صدر سے پاورز واپس لے لیے گئے تھے اس امینڈمنٹ میں، نمبر 13 امینڈمنٹ میں۔ ریورس آف 8 امینڈمنٹ، مطلب صدر کی جو اختیارات تھے وہ واپس لے لیے گئے تھے۔ اب نمبر 14 پہ کیا ہے؟ نمبر 14 پہ allowed members of parliament to be dismissed if they deferred۔ اب نمبر 14 میں ممبر آف پارلیمنٹ جب کوئی گورنمنٹ بنتی تھی تو پارٹی کے جو چیئرمین تھا اس کو اختیار دیا تھا۔ اس کو کیا اختیار دیا تھا؟ کہ اگر کوئی بھی ممبر پارٹی کے پالیسی کے خلاف جاتا ہے تو پارٹی کے چیئرمین اس کو ریموو کر سکتا ہے، اس کے ممبرشپ کو کیا کر سکتا ہے؟ سسپینڈ کر سکتا ہے۔ یہ پارٹی کے چیئرمین کو اختیار دیا تھا کہ جو بھی مطلب جس نے حکومت بنایا، جب حکومت بنتی ہے تو اس کے پارٹی کے چیئرمین کو اختیار دیا تھا کہ اگر کوئی بھی ممبر جو پارلیمنٹ کا ممبر ہو وہ پارٹی کے پالیسیز کے خلاف جاتا ہے تو پارٹی کے چیئرمین اس کو ریموو کر سکتا ہے،
اس کے ممبرشپ کو سسپینڈ کر سکتا ہے. یہ پاورز دیے گئے تھے 14 امینڈمنٹ میں. نمبر 15 امینڈمنٹ میں کیا ہوا تھا؟ بل ٹو امپوز شریعہ. یہ سیم اس کے 9th امینڈمنٹ جو ہوا تھا کہ شریعہ جو ہوگا وہ سپریم لا آف دا لینڈ ہوگا. کیا ہوگا؟ سپریم لا ہوگا. لیکن 15 امینڈمنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ یہ پاس نہیں ہوا تھا. یہ بھی پینڈنگ میں چلا گیا تھا، جو آج تک پینڈنگ میں ہے. بل ٹو امپوز شریعہ 9th امینڈمنٹ، سیم ٹو سیم 9th امینڈمنٹ کی طرح کہ شریعہ ول بی دا سپریم لا آف دا لینڈ، لیکن یہ بل بھی پاس نہیں ہوا، تو یہ امینڈمنٹ بھی پاس نہیں ہوا. نمبر 15 امینڈمنٹ. اب آتے ہیں نمبر 16 جو کوٹا سسٹم ہے. نمبر 16 امینڈمنٹ میں کیا ہوا تھا؟ کوٹا سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں اکنامکلی، ایجوکیشنلی، وہاں کے لوگوں کو جاب کے اندر ریپریزنٹیشن دینے کے لیے اور بقایا یونیورسٹیز اور باقی اداروں میں ریپریزنٹیشن دینے کے لیے ان لوگوں کو کوٹے کے تحت لایا جا سکے جو بیکورڈ ایریا تھے. ان لوگوں کو کوٹا سسٹم کے ذریعے کیا کرے؟ ریپریزنٹیشن دے. اور جو یونیورسٹیز ہے بقایا اداروں میں ان کو ریپریزنٹیشن دے، چاہے وہ میرٹ کے بنیاد پر ہو نہ ہو بھی، تو ان کو مخصوص ایریا کو مخصوص کوٹا دیا جائے گا. یہ نمبر 16 امینڈمنٹ تھا. نمبر 17 امینڈمنٹ کیا ہوا تھا؟ نمبر 17 امینڈمنٹ میں کہ ریورسل آف 13 امینڈمنٹ. اب 13 امینڈمنٹ میں کیا ہوا تھا؟ 13 امینڈمنٹ میں یہ ہوا تھا کہ مطلب صدر سے پاورز واپس لیے گئے تھے. اب جب مشرف صاحب کا دور آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے واپس صدر کو کیا کیے؟ پاورز دیے، اس کو اختیارات دیے. اس نے واپس کیا کیا؟ آرٹیکل 58(2)B جو بی کا کلاس تھا واپس لگایا اس کے ساتھ، اور صدر کو واپس اختیارات دے دیے تھے مشرف صاحب نے. آرٹیکل نمبر 18 وہی ہے کہ اس کے ساتھ کلاس بی لگایا، صدر کو پاورز دیے گئے تھے، اور پروویژنل اٹانومی کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ جو صوبائی خود مختاری ہے. اس کو کیا کیا تھا؟ انٹروڈیوس کروایا تھا، اور کلاس بی جو تھا وہ آرٹیکل 58 کے ساتھ لگایا تھا. 19 پہ کیا تھا؟ اپوائنٹمنٹ آف ججز. اس میں ججز کا جو اپوائنٹمنٹ تھا اس کا کیا تھا؟ پروسیجر بتایا تھا کہ ججز کس طرح اپوائنٹ ہوئیں گے. 20 پہ فری اینڈ فیئر الیکشن. 20 پہ کیا تھا؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کو کیا کیا تھا؟ اس میں جو فری اینڈ فیئر الیکشن کا آپشن کو کیا کیا تھا؟ 20 امینڈمنٹ میں اس کو مطلب انٹروڈیوس کروایا تھا. اس کو مطلب جو فیئر الیکشن تھا اس کو، جو پہلے بھی فیئر الیکشن ہوتا تھا لیکن یہاں پر اس نے باقاعدہ اس کو اور سٹرونگ بنانے کے لیے یہاں پر 20 امینڈمنٹ میں اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا. اس کو 20 امینڈمنٹ کس کے ساتھ انسرٹ کیا تھا؟ جو فیئر الیکشن ہے. اب 21 پہ کیا ہے؟ اسپیڈی ملٹری ٹرائلز. جو دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں وہ سننے کے لیے اسپیڈی ٹرائلز ملٹری ٹرائل کورٹس بنائے تھے. کتنے ٹائم کے لیے؟ 2 سال کے لیے. 2 سال کے لیے کیا تھا؟
کہ اسپیڈی ملٹری ٹرائل کورٹس بنائے گئے تھے جو دہشت گردی کے مقدمات تھے اس کو سننے کے لیے. اب اس کا ٹائم ایکسٹینڈ ہوا تھا، وہ نیکسٹ امینڈمنٹ میں دیکھیں گے. نیکسٹ امینڈمنٹ کیا تھا جو 22 نمبر پہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان پاورز اینڈ اپوائنٹمنٹ آف چیف الیکشن کمشنر. اس میں کیا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو اختیارات تھے اور چیف الیکشن کمیشن جو تھا اس کے اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر اس کے اندر کیا کیا تھا، اور اس کے کچھ کوالیفیکیشنز کو کوالیفیکیشن کے کرائٹیریا کو بڑھایا گیا تھا. جو چیف الیکشن کمیشن کے اپوائنٹمنٹ تھا اس کے کیا تھا، اس کے کرائٹیریا کو تھوڑا بڑھایا تھا، اور اس کے پاور کو مطلب جو چیف الیکشن کمیشن کے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے پاور کو کیا تھا، انٹروڈیوس کروایا تھا کہ کتنے پاور ہوگا. اور جیسے کہ مطلب پہلے ہائی کورٹ کے ججز تک محدود تھا، بعد میں مطلب اس میں کچھ وہ کیے تھے، اس کے کرائٹیریا کو چینج کیا تھا کہ مطلب جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ کون بن سکتا ہے، صرف ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہیں. پھر اس کے کرائٹیریا کو چینج کیا تھا کہ کوئی ٹیکنوکریٹ یا بیوروکریٹ جو ہے وہ بھی چیف الیکشن کمشنر بن سکتا ہے. اس میں چیف الیکشن کمشنر یہ نمبر 22 امینڈمنٹ میں یہ امینڈمنٹ کیا تھا. نمبر 23 پہ کیا ہے، ایکسٹینڈ ٹائم آف ملٹری کورٹس. وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ ملٹری کورٹس کے جب 21 امینڈمنٹ میں کہ ملٹری کورٹ کو کیا تھا، 2 سال کے لیے کیا تھا بنایا تھا. اب یہاں پر ٹائم واپس ایکسٹینڈ کیا. ٹائم کتنا ایکسٹینڈ کیا، 2 سال اس کو اور بڑھایا تھا. 2 سال اور بڑھایا تھا تو کتنے ہوئے، 4 سال اس کے ٹائم کو ایکسٹینڈ کیا تھا. نمبر 24 امینڈمنٹ جو ہے وہ ہے ری الوکیشن ان سیٹ آف پارلیمنٹ. جو پارلیمنٹ کے ادھر ایک جو 2017 کا جو مردم شماری ہوا تھا، جو 2017 کا مردم شماری ہوا تھا اس میں کیا ہوا تھا، پنجاب کی جو آبادی تھی وہ کیا ہوا تھے، ڈکریز ہوئے تھے، کم ہوا تھا. اور جو بلوچستان اور KPK کے آبادی تھے وہ کیا ہوا تھا، زیادہ ہوئے تھے، اور سندھ کے اسی ریشو سے چل رہے تھے. تو پنجاب کی آبادی جب کم ہوئی تو نیشنل اسمبلی کے سیٹ اس کے کچھ کم کیے، جو نیشنل اسمبلی کے سیٹس تھے. اور جو KPK اور بلوچستان ہے اس کے سیٹ کیا تھے، بڑھائے تھے. کتنے سیٹ بڑھائے تھے، بلوچستان کے 3 سیٹ بڑھائے تھے اور KPK کے 5 سیٹ بڑھائے تھے. 2017 کے مردم شماری کے مطابق پنجاب کی آبادی کم ہوئی تھی اور KPK اور بلوچستان کی آبادی بڑھ گئی تھی، جس میں نیشنل اسمبلی کے سیٹس جو تھے وہ کیا کیے تھے، پنجاب کے کم کیے تھے اور KPK کو 5 سیٹ دیے گئے تھے اور بلوچستان کو 3 سیٹ دیے گئے تھے. یہ تھا نمبر 24 امینڈمنٹ. 25 امینڈمنٹ میں کیا تھا، مرجر آف فاٹا وتھ KPK. اس میں جو فاٹا تھا اس کو کیا تھا، مرج کیا تھا کس میں، KPK میں. یہ تھے 25 امینڈمنٹس. بقایا جو 26 سے 27 28 29 30 ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مطلب 26 27 28 29 30 وہ سارے امینڈمنٹس کیا ہوئے تھے، پاس نہیں ہوئے تھے. تو یہ تھے جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں. تھینک یو سو مچ.